برونو ایک چھوٹا سا بورا کتا جس کی آنکھوں میں معصومیت تھی نے کبھی محبت کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ وہ گلیوں میں پیدا ہوا جہاں ہر دن بقا کی جنگ تھی۔ وہ کھانے کی تلاش میں کوڑے دانوں میں گھستا، بڑے اور جارحانہ کتوں سے بچ کر آگے بھاگتا اور بارش ہونے پر پرانی گاڑیوں کے نیچے چھپ جاتا۔ ایک دن جب وہ ایک مصروف سڑک کے قریب بھٹک رہا تھا اور کھانے کی تلاش کر رہا تھا، اچانک ایک تیز رفتار کار اس کی طرف بڑھی۔ حرکت کرنے کے لیے وقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ خوف سے جم گیا، جیسے گاڑی اسے کچلنے والی ہو۔ اسی لمحے ایک نوجوان عورت صوفی نے برونو کو خطرے میں دیکھا۔ بغیر سوچے سمجھے وہ آگے بڑھی اور ہاتھ ہلا کر کار کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے بروقت گاڑی کا رخ بدلا اور برونو بال بال بچ گیا۔ برونو جو کمزور اور خوفزدہ تھا سڑک پر گر گیا۔ صوفی نے نرمی سے اسے اٹھایا اور اس کے پتلے جسم کے نیچے اس کی ہڈیاں محسوس کی۔ اب تم محفوظ ہو، اس نے سرگوشی کی اور اسے اپنے گرم کوٹ میں لپیٹ لیا۔ صوفی برونو کو قریبی جانوروں کے شیلٹر لے گئی جہاں ڈاکٹرز نے اس کا معائنہ کیا۔ وہ شدید کمزور تھا، اس کے جسم پر چھوٹے چھوٹے زخم تھے اور اس کی ایک ٹانگ میں پرانا زخم تھا، شاید کسی پرانی چوٹ کا نشان۔ لیکن اگر اسے محبت اور دیکھ بھال ملتی تو وہ ٹھیک ہو سکتا تھا۔ ہفتوں تک صوفی روز برونو سے ملنے آتی، اسے مزیدار کھانے دیتی اور نرمی سے سہلاتی۔ آہستہ آہستہ برونو نے پہلی بار انسانوں پر بھروسہ کرنا سیکھا۔ اس کی دم جو ہمیشہ دبکی رہتی تھی آہستہ آہستہ ہلنے لگی تھی اور اس کی آنکھوں میں جو پہلے خوف سے بری رہتی تھی امید کی ایک چمک نظر آنے لگی۔ جب برونو صحتیاب ہو گیا تو شیلٹر نے اس کے لیے ایک پیار کرنے والا گھر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ بہت سی فیملیز آئیں اور گئیں، مگر صوفی نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اپنی زندگی میں برونو کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک روشن صبح اس نے گود لینے کے کاغذات پر دستخط کیے اور برونو کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے گئی۔ برونو کی زندگی میں پہلی بار ایک حقیقی گھر تھا، ایک نرم بستر، گرم کھانا اور کوئی ایسا جو اس کا واقعی خیال رکھتا تھا۔ کبھی تنہا بھٹکنے والا یہ کتا اب اپنی نئی ماں کے پہلو میں لپٹ کر آرام سے سو رہا تھا۔